بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 314 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فرشتوں سے سوال کی حکمت۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم اولاً تو انبئونی جو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے باوجود اس علم کے فرمایا، حالانکہ ان کے پاس اس کا علم نہ تھا، تو اللہ نے پھر ان سے سوال کس لیے کیا، ایک تو اس کی حکمت سمجھیں گے، اور دوسرا انباء اور اخبار میں فرق سمجھیں گے، اور تیسرا جو ان کنتم صادقین کا مصداق ہے وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، اور اس کے بعد پھر اس کی باقاعدہ وضاحت بھی کریں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے ان ناموں کی، یعنی ان اشیاء کے ناموں کی خبر دو۔ تبکیت لہم و تنبیہ علی عجزہم عن امر الخلافت، یہ ملائکہ کو ساکت کرنا ہے، خاموش کرانا ہے، اور ان کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ وہ خلافت کے امور سنبھالنے سے عاجز ہیں۔ فإن التصرف والتدبير وإقامة المعدلة قبل تحقق المعرفة والوقوف على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق محال، کیونکہ تصرفات اور انتظامات اور عدل کی اقامت معرفت کے تحقق سے پہلے اور مراتب استعدادات پر اطلاع پانے سے پہلے اور حقوق کی مقدار جاننے سے پہلے یہ محال ہے۔ وَلَيْسَ بِتَكْلِيفٍ لِيَكُونَ مِنْ بَابِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ، اور یہ جو حکم دینا تھا یہ کسی کام پر مکلف بنانے کے لیے نہیں تھا کہ تکلیف بالمحال کے پھر قبیلے سے یہ ہو جائے۔ والامداء اخبار فیہ اعلام ولذالک یجری مجری کل واحد منہما، اور انباء یہ ایسی خبر دینا ہے کہ اس میں مخاطب کو حکم کا علم دیا جائے، اور اسی وجہ سے ہر ایک دوسرے کے وہ قائم مقام بھی ہوتا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فی زعمکم انکم احقاء بالخلافت لعصمتکم، یعنی اگر تم اپنے گمان میں سچے ہو کہ تم اپنی معصوم ہونے کی وجہ سے خلافت کے زیادہ حقدار ہو، او ان خلقہم و استخلافہم وَهَذِهِ صِفَتُهُمْ لَا يَلِيقُ بِالْحَقِيمِ، یا اپنے تم اس دعوے میں اگر سچے ہو کہ اولاد آدم کو پیدا کرنا اور ان کو خلیفہ بنانا جبکہ ان کی صفات اس طرح کی ہیں، یہ جو حکمت والی ذات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی، اس کی کم از کم تو یہ شان نہیں ہے۔ وَهُوَ وَإِن لَّمْ يُصَرِّحُوا بِهِ لَكِنَّهُ لَازِمٌ مَقَالِهِمْ، کہتے ہیں اگرچہ فرشتوں نے اس بات کی تصریح تو نہ کی تھی، یہ والے اعتراض کی، لیکن یہ ان کی گفتگو سے لازم آ رہا ہے۔ والتصدیق کما یتطرق الی الکلام باعتبار منطوقہ قد یتطرق الیہ بفرض ما یلزم مدلولہ من الاخبار وبہذا الاعتبار یعتبر الانشاءات، اور تصدیق و تکذیب کی راہیں کلام میں جس طرح اس کے منطوق اور مفہوم ظاہر کے اعتبار سے کھلتی ہیں، اسی طرح اس کے مدلول کو جو خبر لازم ہوتی ہے اس کی تبعیت میں بھی کھلتی ہیں، اور انشاء کو تصدیق اسی لحاظ سے عارض ہوتی ہے۔
جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مصنف الرحمہ نے اللہ تبارک و تعالی کے اس کلام میں کہ انبئونی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جو سوال ہے، چونکہ ہمارے یہاں امر جو ہوتا ہے یہ مطلقاً کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے، کہ کسی سے اگر کچھ پوچھا جائے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے تو وہ اگلے پر لازم ہو جائے۔ اب یہاں پر سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ اشیاء کی حقیقتوں اور ان کے اوصاف اور ان کے خواص بتانے سے قاصر تھے، یعنی ان کے پاس ان کا علم نہیں تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ ان کے پاس اس کا علم نہیں ہے، یہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، بلکہ یہ تو عاجز اور قاصر رہ جائیں گے۔ اب باوجود اللہ تعالیٰ کے اس علم کے کہ وہ عاجز ہیں، وہ قاصر ہیں، وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے، پھر ان پر امر فرمانا کہ انبئونی، کہ تم پر لازم ہے کہ مجھے بتاؤ، تو یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہوا، یعنی یہ تو اس چیز کا مکلف بنانا ہوا جس کی فرشتے صلاحیت اور طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ جو اشاعرہ کا مذہب ہے وہ تکلیف ما لا یطاق یہ واقع نہیں ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تکلیف ما لا یطاق کرے، وہ بوجھ ڈالے جو بندے نہیں اٹھا سکتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نماز میں قیام فرض ہے، لیکن جب قیام کی استطاعت نہ ہو تو پھر قعود میں بھی نماز قبول ہے، اور اسی طرح اگر جلوس و قعود کی صلاحیت بھی نہ رہے تو اشارے سے نماز ہوگی، یعنی کہ تکلیف ما لا یطاق نہیں ہوگی، کبھی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو عادت کریمہ ہے وہ تو یہ ہے، لہٰذا یہاں جب فرشتوں کے عدم علم کا پتہ تھا، اس کے باوجود انبئونی جو امر ایجاب ہے یہ فرمانا، یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہوا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو سنیے جی، اس کا جواب سیدھا سا اور بالکل مختصر سا وہ یہ ہے کہ انبئونی یہ اگرچہ امر کا صیغہ ہے لیکن یہاں یہ ایجاب حکم کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو تبکیت ملائکہ کے لیے ہے، یہ تو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ مخاطب اس کی بجا آوری سے عاجز ہے، اور چونکہ اسی معمور بھی پر خلافت موقوف تھی، اس لیے ملائکہ کو یہ حکم دے کر ساقط اور چپ کروا دیا کہ وہ بار خلافت کو نہیں اٹھا سکتے۔ تو لہٰذا اگر یہ وجوب کے لیے ہوتا تو پھر آپ کا اعتراض ہوتا، لیکن چونکہ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے اس لیے آپ کا اعتراض بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر میں چاہوں گا کہ امام رازی کا جو کمال کا ایک نقطہ ہے وہ آپ کی گوش گزار کیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کہ اس امتحان لینے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں سب سے افضل چیز علم ہے، اور وہ جو چونٹی تھی جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جس کا واقعہ پیش ہے سورہ نمل ہے، تو اس کو جو فضیلت ملی تو وہ بھی علم کی بدولت ملی، جو امام رازی نے اسی آیت کے تحت نقطہ لکھا کہ اس نے جو کہا تھا نا کہ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں نہ کچل ڈالیں، تو اس کا جو علم تھا کہ اللہ کا نبی اور اس کا تربیت یافتہ لشکر کسی مخلوق کو جان بوجھ کر ضائع نہیں کر سکتے، بے خبری میں کچھ لی جاؤ تو اس کی کہا نہیں جا سکتا، اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر وہ شرف دیا کہ اس کو تمام چیونٹیوں کی سردارنی بنا دیا۔ تو بہرحال جو یہاں پر پھر جو بات ہے انباء اور اخبار کی، تو فرمایا کہ انبئونی کا جو مصدر انباء ہے، اور انباء کے معنی جو ہے وہ ایسی خبر کہ جس میں مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچانا مقصود ہو، اس لحاظ سے امداء یہ خاص ہوگا اور اخبار یہ عام ہوا، کیونکہ اخبار
اس صورت میں بھی متحقق ہوتا ہے جب کہ یہ فائدہ مقصود نہ بھی ہو، لیکن چونکہ خاص اور عام ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں اس لیے انباء اور اخبار کی جگہ ایک دوسرے کی جگہ یہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا آپ فرمائیں ان کنتم صادقین فی زعمکم، اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو کہ نہیں جی ہم معصوم ہونے کی وجہ سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں اور جو ہے وہ ہمیں خلافت اس لحاظ سے دی جانی چاہیے، اور پھر اس بات میں اگر سچے ہو کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا یا ان کو خلیفہ بنانا یہ جن کے پھر آگے ان کی اولاد کی عادتیں یہ ہوگی کہ وہ خون ریزی بھی کریں گے، تو ان کو پیدا کرنا اللہ کی شان نہیں ہے، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اور اگرچہ فرشتوں نے اس چیز کی صراحت نہیں کی تھی کہ ان کو پیدا کرنا اور یہ خلیفہ بنانا یہ شان حکیم مطلق کے نہیں ہے، لیکن ان کے کلام سے مستفاض یہی تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی فرما دی، اور ان کنتم صادقین کا مصداق یہ مفسرین نے اس کا یہ بھی لکھا۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ امدعونی یہ صیغہ امر وجوب کے لیے یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں؟ اور سوال نمبر 2 یہ کہ انباء اخبار میں فرق بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔